بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ زبان کی آفتوں کے سلسلے میں 19ویں آفت ہے بولنے میں بعض باریک اور لفظی خطاؤں کا احساس نہ کرنا۔ یعنی آدمی بولتے بولتے اس قدر بے حسی سے بولنے لگتا ہے کہ اسے اچھے برے الفاظ، مناسب اور نامناسب، مہذب اور غیر مہذب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان گفتگو کے دوران بہت سی دفعے ایسے الفاظ یا ایسی تعبیرات استعمال کرتا ہے یا بے اختیار زبان سے سرزد ہو جاتی ہیں جو بہت نامناسب اور خلاف اصول ہوتی ہیں۔ بالخصوص دینی امور میں یعنی عقیدوں اور مسئلوں کے معاملے میں تو ذرا سی غفلت و تعبیر کی کوتاہی مفہوم اور معنی کے بدل جانے بلکہ کفر تک پہنچ جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ غفلت بھی زبان سے صادر ہونے والی خطاؤں میں ایک اہم خطا اور آفات اللسان کا حصہ ہے۔ اس قسم کی غلطیوں پر جید علماء اور زبان و بیان کے ماہرین کی نظر ہی جا پاتی ہے۔ اس لیے عوام الناس اور کم علم علماء کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے۔ چند مثالیں ایسی غلطیوں اور ان پر تنبیہ کی پیش کی جا رہی ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر غور کریں گے تو سینکڑوں مثالیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں پھر آپ چاہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کی مشیت کو ایک ساتھ نہ بیان کرے، اس لیے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہے، بندے کا چاہنا بعد کی بات ہے۔ دونوں کو ایک جیسا دکھانا حق تعالیٰ کے مقام و احترام کے خلاف ہے۔ چنانچہ نسائی شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے اسی طرح ملا کر ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دینا چاہتے ہو؟ اسی طرح ایک خطیب نے آپ کے سامنے وَمَن يَعْصِهِ مَا کہا، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو آپ نے اسے ناپسند کرتے ہوئے فرمایا، ایک ہی ضمیر میں اللہ اور اس کے رسول کو جمع کرنے کے بجائے الگ الگ کر کے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہنا چاہیے تھا۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ بعض لوگ عنب یعنی انگور کو کرم کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنب کو کرم نہ کہو، کرم تو مومن کا قلب ہے۔ عبد اور عبادت کا لفظ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو تاکید کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ غلام باندیوں کے لیے عبد اور امت کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ اس کے بجائے غلام، جاریہ، فتح یا فتات جیسے متبادل الفاظ استعمال کر لو۔ اسی طرح غلام اپنے آقاؤں کے لیے رب کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے سید اور سیدہ کے الفاظ استعمال کیا کریں، کیونکہ رب تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے کہ بعض لوگ جذبات میں آ کر بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، مثلا اگر میں غلط ہوں تو اسلام سے بری ہوں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر اس نے جھوٹی بات پر ایسا کہا تو ایسا ہی ہو گیا، اور اگر سچی بات پر کہا تب بھی اس گستاخی کے بعد اپنے اسلام کو پوری طرح بچا تو نہیں سکا۔ یعنی ایسی باتیں بہت احتیاط کرنے اور زبان سے نکالنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عام بول چال میں بھی خلاف تہذیب و ادب الفاظ کا استعمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی آدمی اپنی طبیعت کے بارے میں یوں نہ کہے کہ میری طبیعت بہت خبیث ہے، گندی ہو رہی ہے، بلکہ یوں کہے کہ متلا رہی ہے، یعنی گرانی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی نے یہ پوچھا، اَأَلِجُ، کیا میں گھس سکتا ہوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ ادخلو کہے، یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا۔ ابراہیم نخعی فرماتے تھے اگر کوئی شخص کسی آدمی کو خنزیر، کتا وغیرہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں نے اس کو خنزیر بنایا، کتا بنایا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تو اللہ اور رسول اور دین کے معاملے میں بھی لوگ ایسے غیر محتاط کلمات کہتے ہیں اور ایسی نامناسب اور بھونڈی تعبیرات بآسانی استعمال کر لیتے ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے تو مستقل رسالہ بن جائے۔ چونکہ یہاں صرف زبان کی لغزشوں اور آفتوں کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور عقل مند کو اشارہ کافی کے تحت امید ہے کہ سالکین بولنے سے پہلے غور کرنے اور سوچنے کا اہتمام کرنا شروع کریں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس مضمون کے اختتام پر فرمایا کہ زبان کی آفتوں سے بچنے کے لیے من صمت نجا کے نبوی نسخے سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، یعنی جو چپ رہا وہ نجات پایا۔ تو زیادہ خاموش رہے اور جب بولے سوچ کر بولے اور الفاظ مہذب بولے، ایسے نہ بولے جس سے سامنے والے آدمی کو گرانی ہو اور تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم۔